بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ٹی بی کے ساتھ ہونے والے جو واقعات، حالیہ واقعات کے تناظر میں احباب کی طرف سے، طلبہ کی طرف سے، والدین کی طرف سے مختلف سوالات ہمیں موصول ہو رہے ہیں۔ ہم اسے اپنی اخلاقی اور پیشہ ورانہ ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ ان سوالات کا جواب ہم ان کے سامنے رکھیں۔ ایک سوال یہ موصول ہوا کہ واجبات کی ادائیگی میں تاخیر کیوں ہوئی؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اصل میں بلدیہ کے ساتھ ہماری جو ایک قانونی جسے کہتے ہیں لیٹیگیشن وہ چل رہی ہے، اور یہ جو کرایہ ایم ٹی بی پر عائد کیا گیا، یہ بنیادی طور پر ماشاء اللہ کے دور میں جو مانیٹرنگ سیل بنا تھا، مانیٹرنگ سیل نے یہ کرایہ متعین کرنے کے بعد ہمیں 2016 میں ایک نوٹس موصول ہوا، اور اتنے سال ہمیں یہ نوٹس موصول نہیں ہوا کہ آپ کا یہ کرایہ اس طریقے سے اسیس کیا گیا ہے۔ جب وہ نوٹس ہمیں موصول ہوا تو کرائے کی جو اسیسمنٹ کی گئی تھی، ہمیں اس کرائے کی اسیسمنٹ کو چیلنج کیا کورٹ میں، اور وہ اسیسمنٹ جو ہے وہ کسی قانون کے تحت نہیں ہے۔ وہ صادقآباد میں بلدیہ اپنی جو کرایہ وصول کرتی ہے وہ کسی قانون کے تحت وصول کرتی ہے، وہ اس کے مطابق نہیں ہے، بلکہ پاکستان میں جہاں بھی رفاہی ادارے کام کر رہے ہیں جن کو زمین حکومت کی طرف سے ملتی ہے، اور وہ جو کرایہ دیتے ہیں یہ اس کے مطابق بھی نہیں ہے۔ مثلاً ہم ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کو بلڈنگ کا ٹیکس دیتے ہیں ہر سال، اور وہ ایک قانون کے تحت اسے اسیس کیا گیا ہے، اور ایم ٹی بی جس ایریا میں واقع ہے وہ جی کیٹیگری میں آتا ہے۔ ہماری گزارش صرف یہ ہے کہ جو اسیسمنٹ ہے وہ اس طرح کی ہونی چاہیے جو قانون کے مطابق ہو، اور جو جس اسیسمنٹ کے تحت ادارہ سروائیو بھی کر سکتا ہو۔ یعنی ادارہ تو صادقآباد میں ہے، لیکن اس کے ساتھ جو اسیسمنٹ کی گئی ہے وہ انتہائی غیر منصفانہ ہے۔ اس میں تاخیر کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم پچھلے سال ہا سال سے کئی دہائیوں سے دفاتر میں مارے پھر رہے ہیں کہ ہم جی کرایہ دینا چاہتے ہیں، لیکن وہ کرایہ ادارے کی حیثیت کو دیکھ کر یہ جو ایکٹیویٹی ہے اور جو حکومت کا قانون ہے اس کے مطابق وہ متعین کیا جائے، تاکہ ادارہ اس کی باقاعدگی سے ادا کرتا رہے۔ 30 سال تک ادارے نے جو کرایہ پے کیا وہ ٹوکن رینٹ تھا، یعنی 50 روپے ماہانہ کے حساب سے وہ رینٹ تھا، ٹوکن رینٹ تھا، وہ کرایہ نہیں تھا۔ لیکن اب اس کو بڑھا کر کئی 100 گنا بڑھا کر اگر اس کو 50 لاکھ ماہانہ کر دیا گیا ہے، تو یہ آخر کسی قانون کے تحت، کسی انصاف کے تحت جو ہے اس کو ریویو کیا جانا چاہیے۔ ہماری واحد درخواست یہ ہے کہ کرایہ گورنمنٹ کے قوانین کے مطابق ہونا چاہیے۔ گورنمنٹ کے جو قوانین ہیں اس میں اگر رفاہی ادارے کے لیے کوئی اسپیشل قانون موجود نہیں ہے، تو صادقآباد میں جو کیٹیگری اے میں آنے والے علاقے ہیں اور وہاں جو کمرشل رینٹ لیا جا رہا ہے وہ بھی اس کرائے سے کئی گنا کم ہے۔ یعنی اگر فرض کیا گورنمنٹ کے قانون کے تحت اے کیٹیگری کا کرایہ جو ہے وہ اگر طے کیا جائے تو وہ اس سے کم از کم 3-4 گنا کم ہے، اور یہ ادارہ جس زمین پر واقع ہے وہ کیٹیگری جی ہے۔ کیٹیگری جی کے حساب سے اگر اس کا کرایہ متعین کیا جائے تو وہ ادارے کے لیے افورڈیبل بھی ہے، ادارہ آسانی سے اسے ادا بھی کر سکتا ہے۔ ہم نے حکومت کے ہر دروازے پر دستک دی ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے۔ 7,000 بچے پڑھتے ہیں۔ ہم گورنمنٹ سے کوئی ایسی فیور نہیں مانگ رہے ہیں کہ وہ ادارے کو جو ہے وہ اس کے لیے مشکل ہو۔ ہم صرف منصفانہ اسیسمنٹ کے لیے درخواست کرتے ہیں۔ حکومت کے ہر دفتر میں، یعنی ایگزیکٹو میں، کورٹ میں ہم نے دستک دی ہے، اور ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بینچ نے ہماری استدعا پر غور کرتے ہوئے اس کرائے کو انتہائی غیر منصفانہ قرار دیا اور اسے کالعدم قرار دے دیا، اور ایگزیکٹو کو یہ ہدایت کی کہ وہ قانون کے مطابق ادارے کی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور قانون کے مطابق وہ کرائے کو اسیس کرے۔ اس میں تاخیر کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم تو مارے پھر رہے ہیں کہ ہم کرایہ دینا چاہتے ہیں، لیکن اگر وہ کرایہ جو ہے وہ ادارے کو وائبل ہی نہیں رہنے دیتا، یعنی یہ صادقآباد میں واقع ہے، اور اگر آپ اس کی پراپرٹی کو جاپان میں تصور کریں یا ٹوکیو میں تصور کریں یا نیو یارک میں تصور کریں اور اس کے مطابق اسیس کریں، تو پھر تو ادارہ صاف ظاہر نہیں چل سکتا۔ ہم بچوں سے جو فیسیں لیتے ہیں وہ ادارے پر ہی خرچ ہوتی ہیں، اور اگر یہ کرایہ جو ہے وہ ادارے کی پہنچ سے باہر ہوگا تو صاف ظاہر ہے ادارہ وہ کرایہ دینے کی استطاعت نہیں رکھتا۔
ہماری درخواست صرف یہ ہے کہ ادارے کے کرائے کی منصفانہ اسسمنٹ کی جائے تاکہ ادارہ اسے آسانی سے پے کر سکے. اس میں تاخیر کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہماری استدعا بار بار ہماری جو استدعا ہے وہ یہ ہے کہ ادارے کے کرائے کو کسی قانون کے تحت اسیس کر کے ہمیں جو ہے اس کا نوٹس دیا جائے تاکہ ہم باقاعدگی سے وہ کرایہ ادا کرتے رہیں. بہت شکریہ. کتنے منٹ